اسرائیل ایران امریکہ جنگ، اور کل اس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جنگ بند کر دی گئی ہے، حملے روک دیے گئے ہیں اور 5 دن کے لیے مذاکرات کو وقت دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے پھر اگلی خبر یہ آئی، فائنینشل ٹائمز نے یہ خبر دی کہ یہ سب کچھ پاکستان کے طرف سے کیا جا رہا ہے اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں اپڈیٹس ہیں اس کے بعد جب سے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے۔ پہلے ذرا خبروں کا جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق امریکہ کے اہم ترین عہدیداران جو ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ان میں ایک ہے صدر ٹرمپ کے داماد کوشنر ہیں اور دوسرے ان کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں وٹکوف، دونوں پہنچ چکے ہیں۔ اور ایران اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کیا ایران نے جنگ بندی کی؟ تو اطلاعات کے مطابق ایران نے ابھی تک جنگ بندی نہیں کی، اور 24 مارچ یعنی کہ آج کا دن جو اب تک کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ پیرالل کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معاملات ابھی تک بہت ہی کروشل بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس ساری ڈائلاگ کہانی کے پیچھے بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ بحرین کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے طاقت کے استعمال کی تجویز آئی ہے، اور بحرین نے آبنائے ہرمز میں طاقت کے استعمال کے لیے سلامتی کونسل سے منظوری لینے کی تجویز پیش کر دی ہے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ایک قرارداد جو ہے وہ بھی تیار ہے اور وہ کسی وقت بھی سلامتی کونسل میں پیش کر دی جائے گی۔ اور یہ قرارداد جو ہے امریکہ اور خلیجی ممالک کی حمایت کی طرف کے ساتھ یہ پیش کی جائے گی، لیکن اس کی منظوری کے امکانات کتنے ہیں؟ اس کی منظوری کے امکانات اس وقت تک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ روس اور چائنا اس کو ویٹو کر دے گا، کیونکہ اس سے پہلے ایران کی جنگ بندی کے لیے جو قرارداد روس اور چائنا کی حمایت سے آئی تھی اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا، لہٰذا اب بھی یہ قرارداد جو ہے اس وقت کیونکہ ایران کا پلڑا بھاری ہے اور وہ مسترد کر دی جائے گی۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہاز، بے شمار جہاز کھڑے ہیں اور تجارتی جہاز ہیں، اور ان میں آئل بھی ہے، ادروائز بھی ہے، اور تمام ممالک کی جو تجارت ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ تو اس دوران وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا پروسیجر کمپلیٹ کیا جائے، اور ہو سکتا ہے ایران اس جنگ بندی کے دوران ان جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے دے، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایران نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صبح پاسداران انقلاب نے ایک نئی لہر جو ہے وہ داخل کی ہے اور حملوں کی، اور نئی لہر کا آغاز جو ہے وہ 78ویں لہر کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اور امریکی اہداف اور اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آج جو کیے گئے ہیں حملے اس میں ایلات ہے اور دیمونا ہے اور شمالی تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر ملٹی وار ہیڈز میزائل ڈرونز کے ذریعے حملے کیے گئے ہیں، اور ان کارروائیوں میں عماد اور قدر میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ زیادہ تر جنگی یونٹس جو ہیں ان کو، اور جو بیسز تھے فورسز کی بیسز ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سول سائٹ پہ وہ نہیں گئے، یعنی کہ شہری آبادیوں کو یا سول تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اور ایرانی فوج نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو اور سرپرائز آنے والا ہے اور بہت بڑے نتائج سامنے آنے والے ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ ایرانی فوجی اہلکار نے کہا کہ صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں اور اپنی آنکھوں کو آسمان، سٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر مرکوز کریں، ایران بڑا سرپرائز دینے والا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور ایران کی طرف سے آج بھی حملے بھرپور طریقے سے جاری رہے، اور انہوں نے اسرائیل اور امریکی ٹھکانوں کو جہاں جہاں دنیا میں ان کے اہداف تھے ان کو نشانہ بنایا۔ اور تل ابیب پر ایرانی میزائل حملوں سے 6 افراد زخمی ہوئے، اور اسرائیلی ایمرجنسی سروس نے بھی اور اسرائیلی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم، انہوں نے بھی کہا ہے کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی اور ہم نے بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک معاملہ ہے اور ہڈن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے انہوں نے امریکی فورسز کو کہا ہے کہ وہ
ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیں۔ اب ایک اور بات بھی اس میں جو آتی ہے وہ ہے کہ اماراتی اخبار یعنی خلیجی اخبارات نے بھی ایک رپورٹ کی ہے، میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں، اب اس کی ایک میڈیا کی طرف سے ایک مستند رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے۔ تو یہاں پہ $2 ارب جو ہے وہ روزانہ خرچ ہو رہا ہے، امریکہ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے $2 ارب اس جنگ میں، اور اس میں امریکہ کو کوئی تحدی نہیں ہے۔ تو $2 ارب سے آپ اندازہ کر لیں کہ 24 دنوں کی جنگ میں تقریباً 48 ارب $50 ارب کے قریب امریکہ کا صرف خرچ ہو چکا ہے۔ $200 ارب انہوں نے مانگا تھا، مزید پینٹاگون نے مانگا تھا، اور کانگریس نے $160 ارب جو ہے وہ دیا ہے جنگ کے لیے، جبکہ دوسری جانب اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے، پریشر موجود ہے امریکہ کی طرف، امریکہ کے اندر، اور پوچھا جا رہا ہے کہ اس لڑائی میں جو کہ نیتن یاہو کے ساتھ آپ نے مل کر پلان کی، اس لڑائی میں آپ کو امریکہ کو کیا ملا، اور امریکی مفادات پوری دنیا میں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتنا نقصان اسرائیل کو نہیں پہنچا جتنا امریکہ کو اس لڑائی سے پہنچ چکا ہے، اور ایران جو ہے وہ تمام کے تمام امریکی ٹھکانے، امریکی فوجی اڈے اور امریکی سفارت خانے ایران جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، وہ اس کو ہٹ کرتا ہے، اور اس سے امریکہ کی جو ایک متھ تھی، ایک دھاک جو بیٹھی ہوئی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں ایک اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تھوڑا سا اسپیس بھی لیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھیں اور ناقابل برداشت ہو رہی تھیں، اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ہٹ ہو رہی تھی، اور اس کے کریش ہونے کا خطرات بڑھ رہے تھے، کیونکہ یورپ میں بھی اور برطانیہ میں، امریکہ میں، ہر جگہ جو ہے وہ قیمتیں مسلسل بڑھ رہی تھیں، جس کی وجہ سے دوسرا آپ کی ایئر انڈسٹری جو ہے، ایئر انڈسٹری یعنی کہ ہمارے جہازوں کی انڈسٹری، ہوائی جہاز اور ایئرپورٹس، یہ سارے کے سارے بند پڑے ہیں، اور خلیجی ملکوں نے اپنے جہاز جو ہیں وہ یورپی ملکوں میں بھیجے ہوئے ہیں، وہاں پہ محفوظ سٹور کرنے کے لیے، پارک کرنے کے لیے، کہ ان کی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ بہت ایک کرائسس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے یہ اس بات کا امکان موجود ہے، خدشہ موجود ہے کہ یہ سب کچھ ایک ٹائم گین کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگین ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر نئے حملوں کی لہر شروع کی ہے آج صبح، اور اسرائیل کے قبضہ کردہ علاقوں میں میزائل حملے کیے گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے بھی ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی تصدیق کی ہے، اور کہا کہ ایرانی حملوں سے جنوبی اسرائیل میں نقصان کی اطلاعات موجود ہیں اور سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حکام اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ابھی تک جنگ بندی کی جو اطلاعات ہیں وہ ایران نے قبول نہیں کی، اور ایران جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس ساری صورتحال کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے گفتگو کی، اور انہوں نے ایران کی قومی سلامتی اور علاقائی سلامتی کے دفاع کے متعلق جو ہے وہ عزم کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر صورت میں، کسی بھی صورت میں ایران کے دفاع سے غافل نہیں ہیں، اور یہ ڈائیلاگ جو ہو رہا ہے، اس ڈائیلاگ میں ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارے براہ راست ایران کے ساتھ، کوئی امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ ابھی تک نہیں ہو رہے کسی قسم کے۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ممالک نے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو ہم نے دوست ممالک سے کہا کہ جناب ہماری کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں جنگ بندی تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن شرائط ہیں، اور ان شرائط کے لیے پھر انٹرنیشنل گارنٹرز ہونے چاہیے، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شرائط کیا ہیں۔ عباس عراقچی نے جی آپ نے حرمت سے متعلق ایران پر لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کر دیا، جو روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے ایران پر حملوں کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری امریکہ اور اسرائیل کو خلاف ورزیوں اور جرائم اور جواب دہ ٹھہرائے، جو جرائم وہ کر رہے ہیں، جنگی جرائم، اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے غیر قانونی حملوں کی مذمت کی، اور کہا کہ روس بین الاقوامی فورسز میں ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے تحفظ اور عالمی تعلقات میں قانون کی حکمرانی کو کمزور ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ روسی وزیر خارجہ نے کہا. جبکہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت تیل کے تاریخی بحران کا سامنا ہے اور آبنائے ہرمز کی بندش اور تیل بردار جہاز پر حملوں کے بعد عالمی تیل سپلائی کو یومیہ 1 ملین بیرل تک گھٹا دیا ہے، اور اتنی کمی 70 کی دہائی کے بحران میں بھی نہیں دیکھی گئی. یعنی کہ 1970 میں ایک کرائسس آیا تھا اور اس وقت بھی تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی اتنی بڑی جو ہے بحران نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. یعنی کہ اس واقعے کو بھی 56 سال ہو چکے ہیں جی. اور 1973 اور 1979 میں تیل بحران دیکھا تھا، اور پھر 2022 میں روس اور یوکرین کی جنگ کے شروع ہونے پر گیس کا عالمی بحران سامنے آیا تھا. تاہم یہ بحران اتنی شدت کا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہے، اور اس لیے مختلف ملکوں سے ان کے محفوظ ذخائر سے تیل کی ریلیز کی بات کے لیے رابطوں میں ہیں، اور لیکن محفوظ ذخائر سے تیل کے ریلیز مسئلے کا حل نہیں ہے، اور مسئلہ آبنائے ہرمز کی بندش کے خاتمے کے ساتھ ہی حل ہوگا. یہ ہے اصل معاملہ، کیونکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے جسے کھلوانے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. اب آتے ہیں جی، ایران نے جنگ بندی کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کی ہیں، اور یہ عالمی ذرائع ابلاغ نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے جنگی شرائط کے لیے کل 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دی ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ علاقائی پارٹیوں اور ثالثوں نے ایران کو تجاویز پیش کی ہیں کہ جنگ روکی جائے، لیکن شرائط کیا ہوں گی؟ شرائط بڑی سخت ہیں، اور وہ ہے کہ قانونی اسٹریٹجک فریم ورک کے تحت 6 شرائط بتائی ہیں، جن میں سے اولین جنگ دوبارہ نہ شروع کرنے کی یقین دہانی ہے، کہ دوبارہ جنگ نہیں شروع کی جائے گی، اس بات کی یقین دہانی کروائے. کیونکہ پہلے بھی مذاکرات ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اور جب معاملات فائنل ہوتے ہیں اچانک حملہ ہو جاتا ہے اور جنگ شروع کر دی جاتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی جنگ شروع نہیں کی جائے گی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے. دوسری یہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے. یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، کیونکہ اگر امریکی فوجی اڈے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ یو اے ای سے، قطر سے، بحرین سے، سعودی عرب سے اور کویت سے، اردن سے، یہ سارے کے سارے اڈے یہاں سے اڑ جائیں گے، اور اگر امریکی فوجی اڈے ختم ہوتے ہیں تو یہ مملکتیں بھی آزاد ہو جائیں گی. تو یہ تو ایک اجتماعی فائدہ ہے، لیکن یہ شرط جو ہے شاید ہی جو خلیجی ممالک بھی اس کو اون نہیں کریں گے. اور بند کیا انہوں نے کہا جی فوجی اڈے بند کیے جائیں، اور تیسری جہرے کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہر جانے کی ادائیگی ہے. یعنی کہ تمام جو اسرائیل اور امریکی اور دشمن کی افواج ہیں وہ سب کے سب پیچھے ہٹے جائیں، چلے جائیں، حالت امن کے زمانے میں چلے جائیں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ دوسرا یہ کہ معاوضہ دیا جائے، اور چوتھے تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے. پانچویں آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا ہے. اور چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے.